بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو، یہ رند صاحب بیٹھے ہیں، یہ سردار بیٹھے ہیں یہاں، یہ تو بالکل خوش بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے. ایک بزرگ آدمی عمر لگ بھگ 80 سال کبھی گورنر ہاؤس میں رہتا تھا، کبھی چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگز کرتا تھا. پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر اس سے ملنے آتے، لیکن پھر ایک دن وہی آدمی پہاڑوں میں چلا گیا اور 26 اگست 2006 کو اس کی زندگی ایک ملٹری آپریشن کے دوران ختم ہوئی. سوال یہ ہے، آخر اکبر بگٹی تھا کون؟ ایک قبائلی سردار، ایک سیاستدان، یا پاکستان کے فیڈرل سسٹم کی سب سے بڑی پہیلی؟ اور سب سے اہم سوال، اگر ایک آدمی گورنر بھی رہ چکا ہو اور چیف منسٹر بھی، تو وہ سٹیٹ کے ساتھ اتنے بڑے ٹکراؤ تک کیسے پہنچ گئے؟ آج ہم کسی کو ہیرو یا ولن پروو نہیں کریں گے، ہم صرف کہانی سمجھیں گے، اور شاید اس کہانی میں پاکستان کو سمجھنے کا ایک نیا اینگل مل جائے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، ملکی ایریا کا لگ بھگ 44% بلوچستان کے اندر ہے. کاپر، گولڈ، کوئلہ، نیچرل گیس اور سب سے مشہور سوئی گیس. آج بھی پاکستان کے لاکھوں گھروں میں جو گیس جلتی ہے، اس کی ہسٹری کا ایک بڑا حصہ بلوچستان سے جڑا ہے. لیکن دوسری طرف ایجوکیشن انڈیکیٹرز نیچے، ہیلتھ کیئر بے تحاشا چیلنجز، اور ڈیولپمنٹ پر ہمیشہ سے سوالات اٹھتے ہیں. اسی وجہ سے کئی دہائیوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے بلوچستان ریسورسز دیتا ہے لیکن اس کو اپنا حصہ ہی نہیں ملتا. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ فیڈریشن فنڈز دیتی ہے لیکن گورننس اور لوکل پاور سٹرکچر اتنے مسئلے کریٹ کر دیتا ہے کہ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی. اور اسی ڈیبیٹ کے درمیان ابھر کر آتا ہے اکبر خان بگٹی. 1952 میں سوئی گیس ڈسکور ہوئی، پاکستان کے شہروں میں انڈسٹریز چلنے لگی، فیکٹریز گرو کرنے لگی. لیکن ڈیرہ بگٹی میں ایک سوال بار بار پوچھا جانے لگا، اگر گیس ہماری زمین سے نکلی تو ہمارا حصہ کہاں ہے؟ ہماری ترقی کہاں ہے؟ ہمارے علاقے میں یونیورسٹیاں کہاں ہیں؟ ہمارے علاقے میں ہسپتال کہاں ہیں؟ ہمارے علاقے میں انفراسٹرکچر کہاں ہے؟ بگٹی بھی یہی سوال اٹھاتا تھا. لیکن دوسرا پرسپیکٹو بھی موجود ہے. اب وہ دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ رائلٹیز دی گئی ہیں. رائلٹیز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ جہاں سے چیزیں نکل رہی ہیں، جو گیس دریافت ہو رہی ہے، وہاں کے علاقے کو پیسے دیے گئے، فنڈز ٹرانسفر ہوئے. مسئلہ صرف اسلام آباد کا نہیں ہے، لوکل گورننس اور سرداری نظام جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے. یہ فیڈرل جو ادارے ان کا کہنا ہے. اور یہیں سے اکنامک ڈس ایگریمنٹ یعنی کہ سیاسی جو کانفلکٹ تھا وہ بڑھنے لگا. یہاں اکبر بگٹی کی پرسنالٹی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. وہ پروویژنل رائٹس کی بھی بات کرتا تھا، لیکن کرٹکس یہ کہتے تھے کہ وہ خود بھی ایک پاورفل وڈیرا ہے. سپورٹرز جواب دیتے ہیں اگر سسٹم بیلنس ہوتا تو بگٹی جیسا آدمی اتنا پاپولر ہی نہ ہوتا. اور اسی کنٹراڈکشن نے اسے پاکستان کی سیاست کا سب سے کمپلیکس کریکٹر بنا دیا، نہ پوری طرح ہیرو نہ پوری طرح ولن، بس ایک ایسا انسان جو پاکستان کے سب سے مشکل سوالوں کے بیچ کھڑا تھا. بلوچستان میں ٹینشنز بڑھنے لگی، پائپ لائنز پر اٹیکس رپورٹ ہونے لگے، سیکیورٹی کنسرنز بڑھنے لگے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور گہرا ہوتا گیا. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کہنا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. بگٹی کے سپورٹرز کہتے تھے کہ پروویژنل رائٹس کی بات کر رہا ہے بگٹی. اور پھر 26 اگست 2006 کو کوہلو کی پہاڑی کا علاقہ ایک آپریشن ہوا، دھول، گولیوں کی آوازیں، اور پھر خبر آئی اکبر بگٹی اس دنیا سے چلا گیا. ایک آدمی جس نے گورنر ہاؤس بھی دیکھا، چیف منسٹر ہاؤس بھی دیکھا، اور پھر اپنی زندگی کا آخری وقت پہاڑوں میں گزارا. اس کی موت کے بعد سوال اور زیادہ گہرے ہو گئے. کیا اس کی موت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی؟ کیا اس کے بعد سینٹر اور پروونس کے درمیان فاصلے اور بڑھ گئے؟ اور سب سے بڑا سوال،
اگر سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنے والا ایک آدمی آخر میں سسٹم سے اتنا دور کیسے چلا گیا؟ تو پرابلم صرف ایک شخص میں تھی یا پھر کہیں نہ کہیں سسٹم میں بھی کچھ چیلنجز موجود ہیں؟ اکبر بگٹی کو کچھ لوگ ہیرو مانتے ہیں، کچھ لوگ صرف ایک قبائلی سردار، اور کچھ لوگ پاکستان کے فیڈرل سٹرکچر کا سب سے بڑا سمبل۔ لیکن ایک بات ہے، اکبر بگٹی کی کہانی صرف گزرے کل کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کے پاکستان کے لیے ایک سوال ہے، اور شاید اسی لیے اکبر بگٹی مرنے کے بعد بھی پاکستان کی سیاست میں زندہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہیرو، سردار، یا پاکستان کی ادھوری فیڈریشن کی کہانی؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔